السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نگینہ شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لوکل نیوز ٹی وی۔ جب خان صاحب کے کارپوریٹ گروہ اسد عمر وزارت خزانہ چلانے میں ناکام رہے تو پھر IMF کے اکانومی ہٹ مین حفیظ شیخ کو دبئی سے پاکستان امپورٹ کر لیا گیا۔ ناظرین، حفیظ شیخ دبئی میں اپنا بزنس وغیرہ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کو خزانہ کارپوریٹ فولیو تھما دیا گیا۔ قانونی مسائل کی وجہ سے وہ وزیر کے عہدے پر تو متمکن نہ ہو سکتے تھے، لہٰذا انہیں مشیر خزانہ بنا دیا گیا۔ لیکن باخبر ذرائع کہ حفیظ شیخ کے پاس جو پاور فار ایکسرسائز تھیں وہ کسی بھی وزیر سے کم نہیں تھی۔ شیخ صاحب اس سے قبل زرداری کے وقت میں بھی یہ وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا تھا۔ یہ اپنے پرانے باس کو بھی کوئی نیک نامی نہ دے سکے تھے۔ موجودہ حکومت میں بھی حفیظ شیخ نے IMF کی سخت شرائط پر پاکستان کے لیے قرضہ حاصل کیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنا تھے۔ نتیجے کے طور پر مختلف سبسڈیز کو ختم کیا گیا اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھا کر پیسے اکٹھے کیے گئے تاکہ IMF کا قرضہ واپس کیا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آیا کہ قوم ابھی تک رو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حفیظ شیخ کا اپنا مزاج اور رویہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو ان سے مل چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کو کچھ صحت کے مسائل بھی ہیں اور ان کے مزاجی مسائل بھی بہت سارے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ساتھی وزراء سے بھی ان کی اچھی نہیں بنتی تھی اور اپنے ماتحت عملے میں بھی وہ چند ایک کے سوا باقی کسی کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہ تھے۔ پھر شیخ صاحب نے جب ڈائریکٹ وزیر اعظم کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کی نوکری کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور انہیں سینٹ کے الیکشن سے گزار کر خدا حافظ کہا گیا۔ شیخ صاحب چند ہی دنوں میں شاید دوبارہ صحرا میں اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے اور یہ کانٹوں کا تاج اب حماد اظہر کے سر پر ہے۔ ناظرین، اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اپوزیشن؟ نہیں، اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے۔ حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ معیشت کی حالت انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ جس معیشت کی بڑھوتری کی شرح 0.کچھ% ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی؟ مہنگائی کی وجہ سے عوام یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان دودھ کے دھلے صادق اور امین سے بہتر تو وہ چور ہی تھے، جہاں زندگی کسی نہ کسی طرح افورڈ ہو جاتی تھی۔ آج تو مرنا بھی ایک مہنگا کام ہو چکا ہے۔ دوسری طرف حماد اظہر کے سر پر کانٹوں کا تاج تو رکھ دیا گیا ہے، لیکن کیا وہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ حماد اظہر کی یہ چوتھی وزارت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پچھلی 3 وزارتوں میں کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ اتنی اہم وزارت حماد اظہر کو دے دی گئی۔ اس میں سے ایک وزارت پر تو موصوف شاید محض 24 گھنٹے کے لیے رہے تھے، لیکن پھر بھی کارکردگی کے لیے اظہار کے لیے 2 وزارتیں تو کافی ہوتی ہیں۔ بطور وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ حماد اظہر سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حفیظ شیخ تو IMF سے معاملات طے کر کے گئے ہیں۔ مہنگائی کا جن ابھی مزید تباہی مچائے گا، کیونکہ ہم نے IMF سے عہد کیا ہوا ہے۔ ہم نے دیگر شعبوں وغیرہ سے بھی سبسڈیز کا خاتمہ کرنا ہے، اس کا بھی ہم IMF کو کہہ چکے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایسی صورتحال میں حماد اظہر کیسے بہتر اننگ کھیلے گا، جبکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی IMF کا ہو؟ مجھے تو حماد اظہر کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وزارت پر تو حماد اظہر سے قبل بھی 2 بندے رہ چکے ہیں جن کا پورٹ فولیو ان سے بہتر تھا اور وہ گھر واپس بھیجے گئے۔ لہٰذا کیا حماد اظہر حکومت کی بقایا مدت یہاں برقرار رکھ سکیں گے؟ ہاں، اگر وہ کسی طرح سے IMF کے جال سے نکل جائیں تو وہ یہاں پر آخر تک اپنا کام کر سکیں گے، ورنہ یہ بھی جلد ہی گھر جائیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نگینہ شفقت کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔